دام ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں، آپ کا اصل نام عبداللہ، حسین کا نام بعض روایتوں میں عبدالکعبہ کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ نام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ پورے ہندوستان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا، کنیت ہو گئی، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہو گیا۔ آپ کو پتہ حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میری حالت ایسی تھی کہ کبھی میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کے مقابل میں آئے تھے، وہ کفر اور شرک کے زمانے میں تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی۔ خود ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے باپ ابو قحافہ، ان کا نام عثمان ہے، مولا امام حسین کا حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک دن ان کی گردن پکڑ کر کے لے آئے، کہا چل ان معبودوں کے سامنے تو کھڑا ہو جا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے مجھے کمرے میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے کہ جتنی دیر کھڑا رہے گا عبادت کرے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں ایک بت کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا کھلا۔ بہت دیر تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور کہا میں بے کپڑے کا ہوں، مجھے تھوڑا کپڑے پہنا دو۔ کون حرکت کرے گا؟ کیا بتوں میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کے دے مارا تو وہ گر گیا۔ پھر میں کہا کہ میں مارا ہوں، اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حالات یہ بیان کرتے ہیں، پھر میں دروازہ کھول کر آیا۔ اس کے بعد سے بچپن سے مجھے اس طرح کی چیزوں سے نفرت تھی۔ یہ دیکھیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو قلبی ہدایت ملتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرافات سے کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ ایسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جاہلوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام کی سچائیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول کریں گے۔ بہت ساری خرافات، جبکہ کوئی دعوت اس وقت نہیں چل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تب کی بات حضرت ابو بکر کہتے ہیں۔ دو خاصیتیں ابو بکر صدیق کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے سے تھی۔ ایک، آپ نے کفر نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، کسی بھی بت کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا نہ سجدہ کیا، اسلام لانے سے پہلے ہی۔ دوسری عادت فرماتے ہیں کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا۔ شراب نہ پینے والے کو نامرد کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے، الگ الگ طریقے سے تانے مارتے تھے۔ شراب اس طرح سے عام تھی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بچپن سے ہوش آنے کے بعد سے لے کر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کون تبلیغ کیا تھا آپ کو؟ کس نے بتایا تھا؟ جبکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کے دماغ میں۔ فرماتے ہیں ایک بار میں گزر رہا تھا راستے سے تو ایک شرابی کو دیکھا، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس نے غلاظت کر لی تھی۔ وہیں پر شراب کے نشے میں اس نے غلاظت کر لی، پخانہ کیا ہے اور اپنی غلاظت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ تک لے جاتا ہے۔